تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آج ہماری تجوید کے اسباق کا 14واں دن ہے، تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مدات کے متعلق پڑھیں گے کہ مد، پہلا سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ مد ہوتی کیا ہے۔ مدات کے متعلق پڑھیں گے مد ہوتی کیا ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے لغوی معنی جو ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا، اور اصطلاحی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا، حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے کھینچنا۔ اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا۔ اب مد جو ہے، حروف مدہ کون سے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ حروف مدہ جو ہیں یہ واو، الف اور یا ہیں۔ حروف مدہ جب واو ما قبل مضموم ہو، الف ما قبل مفتوح ہو، یا ما قبل مکسور ہو تو یہ حرف مدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حروف مدہ۔ اس کے بارے میں تو ہم پہلے بھی اچھی طرح جان چکے ہیں، تو یہی حروف لین بھی بن جاتے ہیں جب واو ساکن اور یا ساکن ما قبل فتح ہو تو یہ حروف لین بن جاتے ہیں۔ مد انہی پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی مد نظر آئے گی تو اس کو غور کریں گے تو یہی حروف ہوں گے۔ اس لیے محل مد کیا ہے؟ محل مد ہے، یہ ہے محل مد، یعنی 5 حروف ہے۔ تذکرہ عام طور پر واو الف یا ہی کا کرتے ہیں جب وہ اپنے حروف لین کا جو ہے وہ تقریباً 98% جو ہے یہ حروف
مدہ ہی پر مد آتی ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث ہوتی ہے کہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ کو اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا۔ اب کتنا زیادہ کھینچنا ہے، یعنی محل مد بھی معلوم ہو گیا، تو یہ کب کھینچنا ہے زیادہ؟ جب اسباب مد اسباب مد حمزہ اور سکون، حمزہ اور سکون ہو۔ اب یہ شرط بھی ڈال رہا ہوں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا کہ اسباب مد 3 ہیں۔ اگر 2 کو یاد کریں گے، حمزہ اور سکون، ٹھیک ہے، سکون کے اندر شد بھی آتی ہے، شد کا لفظ سکون کے ساتھ ہی ملتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سمجھانے میں، مد کو یاد رکھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یوں کہیے کہ اسباب مد 3 ہیں۔ اسباب مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ جب 3 حروف ہیں، واو الف یا، تو اسباب مد ہیں حمزہ، جزم اور شد۔ تو پھر یعنی واو کے بعد یا الف کے بعد یا کے بعد حمزہ آئے گی، الف کے بعد حمزہ آئے گی، یہ حرف مدہ ہو گیا۔ حمزہ آئی تو اس نے یہ مد دی، یا کے بعد حمزہ آئی تو جیسے جیم پہلے لکھ دیتے ہیں، جیم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو اس کے بعد حمزہ آئی تو جی آ، یہاں پر کیا ہوگی؟ مد ہوگی۔ تو اسی طرح واو ہے تو اس کے بعد اگر حمزہ آئے گی اور اس سے پہلے پیش ہوگا تو بھی وہ اسباب مد ہونے کی وجہ سے مد بن جائے گی، کیونکہ اسباب مد جو ہے حمزہ، سکون اور شد ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں بھی یا کے بعد کیا ہے؟ عالمین، عالمین نے تھا، عالمینی تھا، اس کو ساکن کیا تو مین، یا ساکن تھی، یہ حرف مدہ بن گئی۔ اب اس کے اوپر مد قرآن پاک کے اندر دی ہوئی نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ چونکہ عادی طور پر ہم نے اس کو سکون دیا ہے، اس لیے مد دی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح الف لام میم، لام میم پہ میم پہ شد دی ہوئی ہے، تو یہ لام پہ مد آئی ہے، کیونکہ لام کے بعد لا اور میم مشدد آ گیا ہے، تو اسباب مد یہاں شد ہے۔ تو اسباب مد کے حساب سے یوں
ہم اس کو ذہن نشین رکھیں گے کہ اگر حروف مدہ کے بعد اسباب مد واو الف یا کے بعد اسباب مد حمزہ یا سکون یا شد ہوگی تو مد ہوگی۔ اب مد اصلی کیا ہے؟ مد کی دو اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فری۔ مد اصلی اور مد فری۔ مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ مد اصلی کیا ہے؟ جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور مد فری کون سی ہے؟ مد فری وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج ہے۔ وہ مد جو کسی سبب کی محتاج ہو، وہ مد جو کسی سبب کی محتاج ہو۔ یعنی حرف مدہ موجود ہو، اس کے بعد اسباب مد حمزہ، جزم اور سکون میں سے کوئی سبب موجود ہو تو وہ مد فری کہلائے گی۔ اب مد اصلی تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بار بار سن بھی چکے ہیں، تو مد فری کے بارے میں آگے چلتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ان پر مد کتنی آئے گی، مد کی مقدار کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ طول، توسط، قصر، طول، توسط اور قصر۔ طول، توسط اور قصر۔ اب طول کتنا ہوتا ہے، توسط کتنا ہوتا ہے، قصر کتنا ہوتا ہے؟ قصر مطلب چھوٹا، کم سے کم مقدار، وہ ہے 1 سے 2 الف۔ 1 سے 2 الف۔ تو توسط جو ہے وہ 2 سے 3 الف۔ طول ہے 3 سے 5 الف۔ 1 الف کتنا ہوتا ہے یہ بار بار جان چکے ہیں کہ کھلی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے، یا زبر ایک ڈبل حرکت، ایک حرکت کو جتنا کرنے میں وقت لگتا ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ اب قصر تو ہوتی ہے مد اصلی میں، قصر تو ہوتی ہے مد اصلی میں، اور رہا طول کی بات اور توسط کی، تو یہ آگے جیسے ہم مد فری کی قسمیں پڑھتے ہیں تو اس پر ہوگا کہ یہ کس مد پر کتنی دراز کرنی ہے، کتنی کھینچنی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا، طول ہوگا، توسط ہوگا، قصر ہوگا۔ تو یہ اب مد فری کی اقسام جو ہیں، مد فری کی اقسام جو ہیں
وہ 4 مد فری کی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم۔ ان 4 اقسام کو سمجھنے میں کافی دقت لگے گی، لیکن اگر آج کے سبق کو ہم نے سمجھ لیا، اس سبق کو جان گئے کہ مد ہوتی کیا ہے، یعنی مد ہوتی ہے، علامت اس کی یہ ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر، یہ علامت ہے اس مد کی جو قرآن پاک کے اندر دی ہوتی ہے۔ اب اصل حروف مدہ پر جو مد ہوتی ہے وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، جیسے واو، الف، یا جہاں بھی آئیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، دونوں لفظوں میں دونوں لفظ آ گئے، واو بھی آ گیا، الف بھی آ گیا، تو یا ایھا الذین آمنوا وہاں بھی وہ واو مدہ آ گیا۔ اس طرح دیکھیں آمنو کہو گے، آمنو واو مدہ بن گیا۔ قول کہیں گے قول معروف، یہ لین ہو گیا۔ قال کہیں گے تو واو مدہ ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح رحیم کہیں گے تو یا مدہ ہو جائے گا۔ یعنی جب اس کے بعد کوئی وہ سکون آ جائے گی، یہ اصل مد ہے، مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، یعنی حروف مدہ آیا وہ مد فری وہ ہے جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں گے، آگے ملانا ہو تو میں کہیں گے، نہیں ہیم کہیں گے تو وقف کریں گے، اور وقف کرنے کی وجہ سے یہ وقف عارضی ہوا تو مد عارض ہو گئی۔ اب اسی طرح مد فری جو ہے وہ اس میں 4 قسمیں آئیں گی: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض اور مد لازم۔ تو اس میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس حرف پر کسر کرنا ہے، کون سی مد پر توسط کرنا ہے اور کون سی مد پر ہمیں طول دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم کریں گے، کل کے سبق میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے کہ یہ کہاں ہوگا، طول کہاں ہوگا، توسط کہاں ہوگا، جب ہم مد منفصل، مد متصل، مد فری، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لازم پڑھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طول کہاں ہو رہا ہے، یا برالکسر جو ہے یہ بغیر اسباب مد کے جو ہے مد اصلی پر ہوگی۔ باقی کے لیے انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو صدق